السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم 19واں پارہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان کی آیات 21-22 سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جس میں مشرکین مکہ کے 2 اعتراضات ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وأتوا عتوا كبيرا۔ مشرکین مکہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کریں۔ وہ آخرت میں جواب دہی کی حقیقت کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت ہی میں اعتراضات کے ذریعے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان آیات میں ان کے 2 اعتراضات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ فرشتے بھیج کر ہم پر براہ راست وحی نازل کیوں نہیں کر دیتا؟ نمبر 2، اللہ بذات خود سامنے آ کر کیوں نہیں بتاتا کہ محمد میرے نبی اور قرآن میرا کلام ہے؟ اعتراضات کے جواب میں فرمایا گیا کہ جس روز فرشتے ان کافروں کی جان نکالنے یا ان پر عذاب نازل کرنے آئیں گے، اس روز ان کافروں کے لیے کوئی اچھی خبر نہ ہوگی۔ اس روز یہ فریاد کرتے ہوئے پکاریں گے کہ ہے کوئی پناہ گاہ جہاں وہ چھپ کر خود کو عذاب سے بچا سکیں۔ پھر آیات 23 سے 24 کا مضمون کافروں کی نیکیوں کا انجام۔ یہ آیات واضح کر رہی کہ ایمان کے بغیر کیے گئے اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں۔ اللہ آگے بڑھ کر کافروں کی نیکیوں کو ٹھوکر مار کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ اس کے برعکس ایمان کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کو جنت میں حسین ٹھکانہ اور بہترین نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ خاص طور پر دوپہر کے آرام کے لیے نہایت عمدہ مقام فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد آیات 25 سے 26 کا مضمون قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا۔ ان آیات میں یہ منظر بیان کیا گیا کہ روز قیامت آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا۔ اس روز کل اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کافروں پر وہ دن بہت بھاری ثابت ہوگا۔ فرشتے لگاتار اتریں گے اور اللہ کے حکم سے کافروں کو ان کے کفر کی سزا دیں گے۔ آیات 27 سے 29 میں ہے کہ بری دوستی کا انجام۔ یہ آیات روز قیامت ایک ظالم انسان کی حسرت بھری فریاد بیان کر رہی ہیں۔ وہ ندامت سے اپنا ہاتھ چباتے ہوئے پکارے گا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کی ہوتی، کاش میں نے فلاں شخص سے دوستی نہ کی ہوتی۔ میں نے جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کیا، اس بدبخت نے مجھے نیکی سے دور رہنے اور گناہ کا کام کرنے کی پٹی پڑھائی۔ آیات 30 سے 31 کا مضمون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکوہ۔ ان آیات میں اس شکوے کا بیان ہے جو روز قیامت اللہ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرمائیں گے۔ وہ شکوہ یہ ہوگا کہ میری قوم نے قرآن جیسی عظیم نعمت کی ناقدری کی اور اس سے کنارہ کشی کر لی۔ آیت 31 میں فرمایا کہ قرآن سے کنارہ کشی کرنے والے مجرم ہیں۔ ہر نبی کے خلاف ایسے مجرم دشمن بن کر آتے رہے ہیں، البتہ اللہ نے ان دشمنوں کے عزائم کو ہمیشہ ناکام بنا دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اسباب اور مخلص ساتھی فراہم کر دیے ہیں۔
اس کے بعد آتا ہے کہ آیات 32 سے 34 کا مضمون کافروں کا ایک اور اعتراض۔ کافر اعتراض کر رہے تھے کہ قرآن پورے کا پورا ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے کہ محمد تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن بنا رہے ہیں اور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ان آیات میں جواب دیا گیا کہ اللہ قرآن کو بتدریج حصوں میں نازل فرما رہا ہے تاکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور ثابت قدمی کا ذریعہ بنے۔ بتدریج قرآن کا نزول سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، کوئی اعتراض کیا جاتا ہے، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، کفار کی طرف سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے، اللہ قرآن کے نزول کے ذریعے معاملہ حل کر دیتا ہے، جس سے نبی اور صحابہ کرام کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ دوسری طرف اعتراضات کرنے والے ذلیل ہوتے ہیں، ان کی ذلت اس وقت انتہا کو پہنچ جائے گی جب انہیں اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آیات 35 سے 40 کا مضمون ماضی کی عبرتناک داستانیں۔ ان آیات میں کئی قوموں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ ان قوموں میں آل فرعون، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور قوم لوط شامل ہیں۔ رسولوں نے ان قوموں کے سامنے حق کی دعوت پیش کرنے کا حق ادا کر دیا۔ بدقسمتی سے ان قوموں کی اکثریت نے حق کی دعوت کا مذاق اڑایا، پھر اللہ نے بھی انہیں تباہ کر کے ماضی کی عبرتناک داستان بنا دیا۔ آیات 41 سے 42 کا مضمون گستاخان رسول کا برا انجام۔ مشرکین مکہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کی شان میں گستاخی کرتے، پھر آپ کی رسالت کا مذاق اڑاتے اور بڑے فخر سے کہتے کہ انہوں نے تو ہمیں شرک سے ہٹانے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہم نے شرک پر جمے رہ کر ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ان آیات میں گستاخان رسول کو خبردار کیا گیا کہ جب وہ شرک اور اپنی گستاخیوں کی بدترین سزا پائیں گے تو جان لیں گے کہ کون حق پر تھا اور کون پرلے درجے کی گمراہی پر تھا۔ آیات 43 سے 44 کا مضمون نفس کی پیروی بھی شرک ہے۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کا معبود ان کی خواہشات نفس ہوتی ہے، وہ اللہ کے احکامات کے بجائے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے انسان نہیں، در حقیقت حیوان ہیں۔ وہ زندگی نہیں گزار رہے بلکہ زندگی انہیں گزار رہی ہے۔ اللہ ہمیں حیوانی تقاضوں سے بلند تر پاکیزہ مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا مقصد زندگی جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ مقصد زندگی ہے صرف اور صرف اللہ ہی کی بندگی کرنا۔ آیات 45 سے 51 کا مضمون ہے اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں۔ ان آیات میں اللہ کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، سایہ، دھوپ، سورج، دن، رات، نیند، ٹھنڈی ہوائیں، بارش، پانی اور پانی کی گردش کا نظام، جس سے سارا سال انسانوں اور دیگر مخلوقات کو تازہ پانی فراہم ہوتا رہتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی عطا کردہ ہے۔ بدقسمتی سے انسانوں کی اکثریت ان نعمتوں سے استفادہ کر کے ایک کام وہ کرتی ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ واقعی انسانوں کی اکثریت بڑی ہی احسان فراموش ہے۔ پھر آیت 52 کا مضمون جہاد بالقرآن۔ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ کفار کے خلاف قرآن حکیم کے ذریعے جہاد کریں۔ جہاد بالقرآن یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے ان پر حق کو واضح کرنا، ان کے باطل عقائد کی نفی کرنا، ان کے اعتراضات اور سوالات کے جوابات دے کر ان پر اتمام حجت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوی زندگی کے پورے 23 برس جہاد میں گزارے۔ ان میں سے 15 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جہاد بالقرآن کیا اور دعوت کے ذریعے منظم اور تربیت یافتہ ساتھیوں کی ایک جماعت تیار کر لی۔ بقیہ 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد بالقرآن بھی جاری رکھا، اس کے ساتھ ساتھ منظم جماعت کے ذریعے جنگی جہاد کر کے دین حق کو غالب کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاد میں جہاد بالقرآن کو زیادہ اہمیت حاصل رہی۔ غار ہرا سے جہاد بالقرآن شروع ہوا اور بدر سے جنگی جہاد۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آیات 53 سے 55 کا مضمون اللہ کی کچھ اور نعمتیں ہیں۔ یہ آیات اللہ کی وہ نعمتیں بیان کر رہی ہیں جن کا تعلق پانی سے ہے۔
اللہ نے پانی کے 2 طرح کے سوتے بہا دیے، ایک کا ذائقہ کڑوا اور نمکین جبکہ دوسرا میٹھا اور پیاس بجھانے والا۔ دونوں باہم بہتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے جس سے ان کی آپس میں آمیزش نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے پانی ہی سے انسان کو تخلیق فرمایا، اس کی سہولت اور مدد کے لیے 2 طرح کے رشتہ دار بنائے، ایک پیدائش کی سبب سے اور دوسرے نکاح کی وجہ سے۔ بلا شبہ اللہ کے احسانات بے شمار ہیں، البتہ انسانوں کی اکثریت کی احسان فرموشی ہے کہ وہ اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو معبود بناتی ہے جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان۔ آیات 56 سے 60 کا مضمون اللہ اور اس کے رسول کی عظمت۔ ان آیات میں اللہ نے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر اپنی عظمت کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے رسول نیک لوگوں کو بہترین انعامات کی بشارت دینے والے اور گناہ گاروں کو برے انجام سے خبردار کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بالکل بے غرض اور بے لوث ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف نوع انسانی کی خیر خواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ اسباب یا لوگوں پر نہیں بلکہ عظمتوں والے اللہ پر ہے۔ آپ اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو زندہ، جاوید اور تمام انسانوں کے اعمال سے واقف ہے۔ اس نے پوری کائنات بنائی، وہی اس کائنات کا تنہا مالک ہے۔ بلا شبہ وہ رحمان ہے، یعنی انتہائی رحم کرنے والا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ پاک تو بلندیوں کی معراج پر ہے۔ البتہ یہ مشرکین مکہ کی محرومی کی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کریں تو اللہ کی رحمان والی شان ہی کا انکار کر دیتے ہیں۔ ان بدبختوں کی سرکشی مزید بڑھ جاتی ہے۔ آیات 61 سے 62 کا مضمون اللہ کی نشانیوں پر غور۔ یہ آیات اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کے بیان پر مشتمل ہے۔ ستاروں سے جگمگاتا ہوا آسمان، جلتا ہوا سورج، چمکتا ہوا چاند، ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہوئے دن رات اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں پر غور و فکر سے ایک طرف تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی یہ یقین دل میں پیدا ہوتا کہ کوئی عظیم خالق اور قادر ہستی ہے جس نے انہیں بنایا ہے، وہی یہ نظام کائنات چلا رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ کے لیے شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ تمام نعمتیں انسانوں کے استفادے کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ گویا اللہ کی آیات پر غور و فکر کا حاصل ہے تذکر اور تشکر۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھی طرح سے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ پھر آیات 63 سے 67 میں اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف۔ ان آیات میں اللہ کے محبوب بندوں کے 5 اوصاف کا ذکر ہے۔ وہ خود کو آقا نہیں بندے سمجھتے ہیں اور بڑی عاجزی اور انکساری سے پیش آتے ہیں۔ دعوت اور تبلیغ کے دوران اگر کوئی جذباتی انسان ان سے الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ طویل قیام و سجود کے ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ جہنم کی ہولناکی سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں۔ اس سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ وہ مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں نہ ہی اسراف کرتے ہیں۔ پھر آیات 68 سے 71 کا مضمون بڑے بڑے گناہ۔ ان آیات میں شرک، قتل ناحق، زنا کو بڑے گناہ قرار دیا گیا۔ وعید سنائی گئی کہ جس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا وہ سزا پا کر رہے گا، روز قیامت اس کی سزا میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت سے پہلے اسے عذاب قبر کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر روز قیامت مزید بڑے عذاب یعنی آتش جہنم میں جلنا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی سچی توبہ کر لے تو سزا سے بچ جائے گا۔ سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بڑی ندامت کے اظہار کے ساتھ بخشش کی التجا کرے، اللہ کی طرف پلٹنے کے عزم کا اظہار کرے، اپنے اس ایمان کو پھر سے تازہ کرے جس میں کمی کی وجہ سے گناہوں میں ملوث ہوا۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے تو اسے راضی کرے، اب ایک پاکیزہ زندگی بسر کرنا شروع کر دے۔ ایسے لوگوں کی توبہ نہ صرف قبول کی جائے گی بلکہ ان کے نامہ اعمال میں برائیوں کی جگہ اچھائیاں اللہ پاک فرما دے گا۔
آخر میں اس بات پر زور دیا گیا کہ سچی توبہ اسی کی ہے جس کی زندگی توبہ کے بعد پاکیزہ اور نیکیوں سے آراستہ ہوگی۔ زندگی کے رخ کا نیکیوں کی طرف پلٹ جانا توبہ کی قبولیت کی علامت ہے۔ اس کے بعد آیات 72 سے 74 کا مضمون اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ یہ آیات اللہ کے محبوب ان بندوں کی 4 صفات بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے جھوٹ بولنا تو درکنار کسی ایسی محفل میں موجودگی تک گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو یا جھوٹ پر مبنی کوئی معاملہ طے پا رہا ہو۔ اللہ کے محبوب بندے کسی لایانی بات میں ملوث ہونا تو درکنار بلکہ ایسی جگہ کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے جہاں وقت کی بربادی کی کوئی سرگرمی انجام دی جا رہی ہو۔ اللہ کے محبوب بندوں کو جب اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اسے پوری توجہ اور عمل کی نیت سے سنتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بندے اپنی بیویوں اور اولادوں کے لیے پارسائی کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ روز قیامت انہیں ایک ایسے گھرانے کے سربراہ کے طور پر حاضر کیا جائے جو متقیوں پر مشتمل ہو۔ آیات 75 سے 76 میں اللہ کے محبوب بندوں کا حسین انجام۔ روز قیامت اللہ کے محبوب بندوں کا استقبال سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ کیا جائے گا۔ انہیں دنیا میں احسار اور قربانی کے بدلے کے طور پر جنت کے بالا خانے عطا کیے جائیں گے۔ بلا شبہ جنت بہت ہی حسین مقام ہے ان انبیاء اور شہداء کے لیے بھی جو فی الحال عارضی طور پر وہیں مقیم ہے، ان تمام سعادت مندوں کے لیے بھی جو روز قیامت مستقل طور پر وہاں داخل کر دیے جائیں گے۔ آیت 77 کا مضمون مشرکین مکہ کے لیے دھمکی۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کو خبردار کر دیا گیا کہ تم دعوت حق پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہو جس کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ تم پر فوری عذاب بھی نازل کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی سنت ہے کہ پہلے دعوت کے ذریعے اتمام حجت کر دیا جائے۔ اگر تم نے اتمام حجت کے باوجود اپنی مجرمانہ روش سے توبہ نہ کی تو پھر سنگین نتائج اور دردناک عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر سورہ شورى آ رہی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے سب سے طویل مکی سورہ ہے۔ اس سورہ کے مضامین مشرکین مکہ پر آخری حجت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس سورت میں اللہ کی قدرتیں بیان کرنے کے بعد 8 بار یہ الفاظ آئیں کہ یقیناً اس میں ہے نشانی، ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مراد ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اللہ بہت زبردست ہے، یعنی فوراً عذاب دے سکتا ہے، البتہ وہ الرحیم رحم کرنے والا بھی ہے، لہٰذا اصلاح کے لیے مہلت دیتا ہے۔ آیات 1 سے 4 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی۔ یہ آیات آگاہ کر رہی ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، اس کے باوجود مشرکین مکہ ان پر ایمان لانے سے گریز کر رہے ہیں۔ ان کی اس روش پر نبی انتہائی غمگین تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی فرماتے ہوئے انہیں مشرکین کے حال پر افسوس نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ کی تسلی کے لیے فرمایا اگر اللہ چاہے تو ایسا معجزہ دکھا دے کہ تمام لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، لیکن اللہ کو تو وہ ایمان مطلوب ہے جو بالغیب ہو۔ آیات 5 سے 9 کا مضمون مشرکین پر عذاب آنے والا ہے۔ ان آیات میں مشرکین مکہ کی مجرمانہ روش کا ذکر ہے۔ وہ اللہ کی کئی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن اللہ کی طرف نہیں پلٹتے، بلکہ اللہ کے رسول کی تعلیمات کو حقارت سے ٹھکراتے ہیں۔ اب ان پر حجت پوری ہو چکی اور وہ عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں۔ پھر جس طرح اللہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرتا ہے، اسی طرح انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور آخرت کے شدید عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ آیات 10 سے 17 کا مضمون حضرت موسیٰ کو فرعون کے پاس جانے کا حکم۔ یہ آیات وہ منظر بیان کر رہی ہیں اور جب حضرت موسیٰ پر نبوت کا ظہور ہوا، اللہ نے انہیں حکم دیا کہ مصر جا کر فرعون کو توحید کی دعوت دیں اور اسے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔
حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی قتل خطا کی صورت میں میرے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھ سے انتقام لے گئے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو رسالت سے سرفراز کر کے بھیجا جائے۔ اللہ نے یہ درخواست منظور فرمائی اور دونوں بھائیوں کو اپنی مدد کی یقین دہانی کے ساتھ فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ پھر آیات 18 سے 22 کا مضمون فرعون کا طعنہ اور حضرت موسیٰ کا جواب۔ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے فرعون کو جا کر حق قبول کرنے کی دعوت دی تو اس نے حضرت موسیٰ کو ایک طعنہ دیا۔ اس نے کہا، ہم نے اپنے محل میں تمہاری پرورش کی، لیکن تم نے احسان فراموشی کرتے ہوئے ہمارے ہی ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ مجھ سے یہ قتل غلطی سے اس وقت ہوا جبکہ میں ابھی حق کی تلاش میں تھا۔ اب اللہ نے مجھے حق سے آگاہ فرما کر نبوت سے سرفراز فرما دیا اور میری ماضی کی خطا کو معاف کر دیا۔ البتہ ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، تم مجھ پر پرورش کا احسان دھر رہے، تم نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون نے فوراً گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ پھر آیات 23 سے 33 کا جو مضمون ہے کہ حقیقی رب کون ہے۔ ان آیات میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان دلچسپ مکالمے کا بیان ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ وہ ہستی جو تمام آسمان اور پوری زمین کا رب ہے، یعنی زمین کے مشرقی حصے کا بھی رب ہے اور مغربی حصے کا بھی، پھر وہ زمین پر موجود تمام انسانوں کا بھی رب ہے اور ان تمام انسانوں کو بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اس جواب پر فرعون کو اپنے رب ہونے کے دعوے پر شرم محسوس ہوئی، کیونکہ اس کا اقتدار تو زمین کے انتہائی مختصر حصے یعنی مصر تک محدود تھا۔ اس نے بڑے دربار میں اپنی شرمندگی مٹانے کے لیے حضرت موسیٰ کو مجنون قرار دیا اور قید کرنے کی دھمکی دی۔ البتہ جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ خطرناک اژدہا بن گئی تو فرعون کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ کے ہاتھ نے ید بیضا کی صورت اختیار کی تو وہ اور مرعوب ہو گیا، اس نے دربار برخاست کر دیا۔ آیات 34 سے 48 کا مضمون حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ اس نے اپنے سرداروں کے مشورے سے طے کیا کہ موسیٰ کے معجزات کا توڑ ماہر جادوگروں کے ذریعے سے کیا جائے۔ ملک بھر سے تمام ماہر جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور فرعون کا نعرہ لگایا۔ وہ لاٹھیاں اور رسیاں بظاہر رینگتے ہوئے سانپ محسوس ہوئے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا جس نے حقیقی اژدہے کی صورت اختیار کرتے ہوئے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ کا عصا حقیقی اژدہا بنا ہوا ہے اور ایسا ہونا جادو کے ذریعے ممکن نہیں، لہٰذا وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ پھر آیات 49 سے 51 کا مضمون جادوگروں کی استقامت۔ یہ آیات ایمان لانے کے بعد جادوگروں کی استقامت بیان کر رہی ہے۔ فرعون نے انہیں ہاتھ پاؤں کاٹنے اور صلیب پر لٹکانے کی دھمکی دی۔ جادوگروں نے بڑے حوصلے سے جواب دیا، ہمیں اب اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، ہم رب حقیقی پر ایمان لا چکے ہیں، امید ہے کہ وہ ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے گا کیونکہ ہم نے حق کو سامنے آتے ہی قبول کر لیا۔ پھر آیات 52 سے 60 کا مضمون فرعون کا تعاقب۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ ایک رات میں اپنی قوم کو لے کر نکل کھڑے ہوں۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کی قوم کا تعاقب کیا، گویا اللہ نے فرعونیوں کا آرام دہ گھروں اور حسین باغات سے نکالا اور تباہی کی طرف ہانک دیا۔ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو فرعون کے لشکر بنی اسرائیل کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ آیات 61 سے 68 کا مضمون اللہ پر توکل کی مثال۔ یہ آیات حضرت موسیٰ کے اللہ پر توکل کی اعلیٰ مثال کا ذکر کر رہی ہے۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے سمندر اور پیچھے سے فرعون کے لشکر قریب آ چکے تو فریاد کرنے لگے کہ ہم تو مارے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اطمینان سے فرمایا، اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ،
بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور راستہ نکال دے گا اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر عصا مارا، سمندر پھٹ گیا، درمیان میں خشک راستہ بن گیا جس سے گزر کر بنی اسرائیل سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ فرعون اور اس کا لشکر جب راستے کے درمیان میں تھے تو راستے کے دونوں طرف کا پانی مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ پھر آیات 69 سے 77 کا مضمون بت پرستوں سے حضرت ابراہیم کے سوالات۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم اور بت پرستوں کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے والد اور قوم سے دریافت کیا کہ تم اللہ کے سوا کن کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ پتھر کی مورتیوں کی۔ حضرت ابراہیم نے شرم دلائی کہ غور تو کرو، کیا یہ مورتیاں تمہاری پکار کو سنتی ہیں یا تمہیں نفع یا نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں؟ قوم لاجواب ہو گئی اور جواب دیا یہ ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ معبودی حقیقی اللہ کے سوا دیگر تمام معبود ہمارے خیر خواہ نہیں بلکہ دشمن ہے۔ ان کی عبادت معبود حقیقی کو ناراض کرنے والی ہے۔ اگر معبود حقیقی ناراض ہو گیا تو پھر ہماری بربادی اور تباہی کو کون روک سکتا ہے؟ آیات 78 سے 82 میں پھر ذکر معرفت ربانی۔ یہ آیات حضرت ابراہیم کی زبان سے معرفت ربانی کے ایمان افروز بیان پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا فرمایا، وہی مجھے ہر معاملے میں سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں اپنی بے احتیاطی سے بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، پھر وہی مجھے موت دے گا اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس مہربان ہستی سے میں امید کرتا ہوں کہ روز جزا وہ میری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ پھر آیات 83 سے 89 میں حضرت ابراہیم کی ایمان افروز دعائیں۔ حضرت ابراہیم کی حسب ذیل ایمان افروز دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ اے میرے رب مجھے حکمت جیسی خیر کثیر عطا فرما، اے میرے رب مجھے دنیا اور آخرت میں صالحین کی رفاقت نصیب فرما، اے میرے رب میرے بعد والوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری اور ساری فرما، یعنی مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ میں ان کے لیے اسوہ بن جاؤں، وہ میری پیروی کریں۔ اے میرے رب مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، اے میرے رب میرے والد کی بخشش فرما اگرچہ وہ گمراہوں میں سے تھے، اے میرے رب مجھے روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، وہ روز کے جب مال اور بیٹے کام نہ آئیں گے بلکہ وہ دل کام آئے گا جس پر نہ گناہوں کی آلودگی ہوگی نہ ہی غفلت کے پردے۔ پھر آیات 90 سے 104 میں جہنم کی گمراہیوں کی آہوازاریاں۔ یہ آیات روز قیامت کے احوال بیان کر رہی ہیں۔ اس روز ایک طرف پرہیزگاروں کے لیے جنت کو آراستہ کیا جائے گا، دوسری طرف جہنم کو گمراہوں کے قریب لے آیا جائے گا، پھر تمام گمراہ جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے۔ اب گمراہ لوگ اپنے سرداروں پر لعن طعن کریں گے، وہ فریاد کریں گے ہم نے کچھ مجرموں کے بہکاوے میں آ کر تمہیں بڑا مانا اور تمہاری اطاعت کی جو بہت بڑی گمراہی ثابت ہوئی۔ ہائے آج کوئی ہمارا سفارشی نہیں، نہ ہی کوئی گرم جوش ہماتی۔ اے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ لوٹنا نصیب ہو تو ہم بھی معبود حقیقی پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ اللہ شرک کرنے والوں اور دنیا دار قائدین کی پیروی کرنے والوں کو ان مضامین سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیات 105 سے 110 کا مضمون حضرت نوح کی بے لوث دعوت۔ ان آیات میں حضرت نوح کی دعوت کا بیان ہے۔ آپ نے اپنی قوم کے سامنے اپنے مثالی سیرت اور کردار کو اپنی رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی، اس کے لیے ان سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کیا، ساتھ ہی ان پر واضح کر دیا میں تم سے اس تبلیغ پر کسی قسم کے اجر کا طلبگار نہیں ہوں۔ آیات 111 سے 122 کا مضمون قوم کا اعتراض اور حضرت نوح کا جواب۔
حضرت نوح کی دعوت کے جواب میں قوم کی اکثریت نے کہا ہم کیسے آپ کی پیروی کریں، آپ کی پیروی کرنے والے تو ہمارے معاشرے کے بہت غریب لوگ ہیں۔ حضرت نوح نے جواب دیا مجھے اس سے سروکار نہیں کہ ان کا کیا پیشہ ہے، میں ایسے نیک سیرت لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ طویل عرصے کی بحث کے بعد قوم نے حضرت نوح کو سنگسار کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت نوح نے اللہ سے مدد کی درخواست کی، اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت نوح اور ان کے ساتھی اہل ایمان کو ایک کشتی کے ذریعے محفوظ رکھا اور باقی پوری قوم کو ایک طوفان کے ذریعے غرق کر دیا۔ اس کے بعد آیات 123 سے 135 حضرت ہود کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے اپنے کردار کی پاکیزگی کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ قوم سے تقاضا کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ میری یہ تمام دعوت بغیر کسی غرض کے تم بلند یادگاریں بنا کر وسائل کو ضائع کرتے ہو، عمارت کی مضبوطی پر بلا وجہ پیسہ برباد کرتے ہو اور محکوم قوموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہو۔ اس اللہ کی نافرمانی سے بچو جس نے تمہیں بیٹے اور مویشی عطا کیے، حسین باغات دیے، ان میں پانی کے چشمے بہا دیے۔ اگر تم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو پھر مجھے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آنے کا خوف ہے۔ آیات 136 سے 140 کا مضمون قوم ہود کی ہٹ دھرمی۔ حضرت ہود کی دعوت کو قوم نے حقارت سے رد کر دیا، اکڑ کر تکبر سے کہا ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی اثر نہ ہوگا، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ ماضی میں بھی قوموں کو ایسی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں۔ آخر کار اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے انکار کرنے والے تمام مجرموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر آیات 141 سے 152 میں حضرت صالح کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو میرا آج تک کا کردار میری سچائی پر شاہد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ غور کرو، کیا تم ہمیشہ ان دنیا کی نعمتوں سے استفادہ کرتے رہو گے، خوبصورت باغات اور ٹھنڈے چشموں سے فیض یاب ہوتے رہو گے، طرح طرح کی فصلوں اور کھجوروں سے لطف اندوز ہوتے رہو گے، پہاڑوں کو تراش تراش کر آرام دہ گھر بناتے رہو گے؟ نہیں، ایک روز تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا، لہٰذا اللہ کی بندگی کرو، زمین میں فساد مچانے والوں کی پیروی مت کرو۔ پھر آیات 153 سے 159 کا مضمون حضرت صالح کی قوم کا تکبر۔ حضرت صالح کی قوم یعنی قوم سمود نے حضرت صالح کی دعوت کو بڑے تکبر سے رد کر دیا۔ حضرت صالح کے انسان ہونے پر اعتراض کیا، انہیں جادو زدہ قرار دے دیا، ان سے مطالبہ کیا رسالت کے طور پر کوئی نشانی پیش کرے۔ اللہ نے نشانی کے طور پر ایک پہاڑ سے زندہ اونٹنی برآمد کر دی۔ حضرت صالح نے قوم کو آگاہ کیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہٰذا اس کے کھانے اور پینے میں رکاوٹ نہ ڈالنا، اگر تم نے اسے بری نیت سے ہاتھ لگایا تو مارے جاؤ گے۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا اور پھر اللہ نے بھی ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ پھر آیات 160 سے 166 میں حضرت لوط کی دعوت۔ یہ آیات حضرت لوط کی دعوت کی تفصیل بیان کر رہی ہیں۔ حضرت لوط نے اپنی رسالت کا ثبوت اپنے اعلیٰ کردار کی مثال سے پیش کیا اور قوم سے مطالبہ کیا کہ میری بات مانو اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرو۔ میری نصیحت بالکل بے لوث اور بغیر کسی لالچ کے ہے۔ تم جنسی جذبات کی تسکین کے لیے بیویوں کے پاس جانے کے بجائے ہم جنس پرستی کرتے ہو، بلا شبہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ پھر آیات 167 سے 175 کا مضمون قوم لوط کی جہالت۔ حضرت لوط کی قوم نے حضرت لوط کی دعوت کا مذاق اڑایا، انہیں اپنی بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی۔ حضرت لوط نے اللہ سے مدد کی التجا کی۔ اللہ نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو باحفاظت بستی سے نکال لیا، البتہ ان کی بیوی بستی میں رہی اور بستی والوں کے ساتھ عذاب سے دوچار ہوئی۔ عذاب کی یہ صورت یہ تھی کہ اللہ نے اس بستی کو الٹ دیا اور اس پر کنکریوں کی بارش برسا دی۔
آیات 176 سے 184 میں حضرت شعیب کی دعوت کا ذکر ہے۔ انہوں نے جنگل والی قوم کے سامنے دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرا صاف ستھرا کردار اس کی دلیل ہے، میری اطاعت کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، دیکھو ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کا پورا حق دو، زمین میں نافرمانیاں کرتے نہ پھرو۔ آیات 185 سے 191 میں جنگل والوں کی رعونت۔ جنگل والی قوم نے حضرت شعیب کی دعوت کا انکار کر دیا، انہیں جادو زدہ قرار دے دیا اور انسان قرار دیتے ہوئے رسول ماننے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا ہم پر آسمان کو گرا دو ورنہ ہم سمجھے گے تم جھوٹے ہو۔ اللہ نے ان منکرین کو سزا دی، ان پر ایک ایسے دن کا عذاب آیا جس روز سیاہ بادلوں نے پورے ماحول کو تاریک کر دیا تھا۔ پھر آیات 192 سے 195 کا مضمون ہے قرآن الفاظ کے ساتھ نازل ہوا۔ یہ آیات قرآن حکیم کی عظمت بیان کر رہی ہیں۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جسے حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر نازل کیا۔ یہ نزول الفاظ کے ساتھ اور واضح عربی زبان میں ہوا تھا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے لوگوں کو کائنات کے اصل حقائق سے آگاہ فرما دیں۔ آیات 196 سے 197 کا مضمون سابقہ آسمانی کتابیں۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ قرآن کریم کے نزول کی پیشن گوئیاں سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کے حق پرست علماء بھی قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے اور اس کی تعلیمات کے برحق ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔ آیات 198 سے 209 کا جو مضمون ہے قرآن پر ایمان نہ لانے والوں کا انجام۔ یہ آیات ایک مجرمانہ روش سے آگاہ کر رہی ہیں۔ وہ روش یہ کہ قوم واضح نشانیاں آنے کے باوجود اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں لاتی، پھر عذاب سے دوچار ہوتی ہیں۔ اگر اہل مکہ کے سامنے کوئی عجمی بولنے والا نبی آ کر واضح عربی میں قرآن پیش کرتا تو بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ پھر جس طرح ماضی میں ایسی مجرم قوموں پر عذاب آیا تو اسی طرح ان مکہ والوں پر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ اب یہ فریاد کریں گے کاش ہمیں مہلت مل جائے، البتہ جب عذاب آ جائے تو پھر مہلت نہیں دی جاتی۔ ہاں، عذاب آنے سے پہلے بار بار خبردار کیا جاتا ہے۔ آیات 210 سے 212 کا مضمون قرآن کسی کاہن کا کلام نہیں۔ مشرکین مکہ بہتان لگاتے تھے کہ معاذ اللہ نبی کاہن ہے، شیاطین جن ان پر قرآن لے کر اترتے ہیں۔ ان آیات میں اس بہتان کی زوردار نفی کی گئی۔ شیاطین کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ قرآن لا سکے کیونکہ وہ تو قرآن کی سماعت سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ آیات 213 سے 220 کا مضمون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایات۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے، انہیں چند خصوصی ہدایات دی گئی۔ مشرکین کے دباؤ میں آ کر ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کیجیے گا، یعنی ان کا یہ مطالبہ نہ مانیے کہ کچھ عرصے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معبودوں کو پکاریں، پھر وہ اتنے ہی عرصے معبود واحد کو پکاریں گے۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت میں ہونے والے حساب کتاب کے حوالے سے خبردار کرتے رہیں۔ ایسے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی شفقت سے پیش آئے جو ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو اس کی تربیت کے لیے سرزنش کیجیے، صاف کہہ دیجیے میں تمہاری اس روش سے بری الذمہ ہوں۔ اس اللہ پر توکل کیجیے جو ہر وقت آپ پر نظر کرم رکھتا ہے۔ آپ تہجد میں قیام کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ساتھیوں کی تہجد کی نماز کا جائزہ لینے نکلتے ہیں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نگاہ کرم رکھتا ہے۔ بلا شبہ وہ سب دیکھنے والا، سب سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ آیات 221 سے 223 کا مضمون کاہنوں کا کردار۔ یہ آیات واضح کریں کہ کاہن لوگ پرلے درجے کے جھوٹے اور مکار ہوتے ہیں، وہ ہر طرح کے گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیاطین جن نازل ہوتے ہیں، سنی سنائی باتیں ان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ باتیں بھی زیادہ تر جھوٹی خبروں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ جو لوگ نبی جیسے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی حامل ہستی کو کاہن قرار دیتے ہیں وہ غور کریں کہ کتنی بڑی ناانصافی کر رہے ہیں۔ پھر آیات 224 سے 226 کا مضمون شاعروں کا کردار۔ ان آیات میں شاعروں کی اکثریت کے کردار کی
3 منفی پہلو بیان کیے گئے۔ شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے ہیں، یعنی ہر محفل کا رنگ دیکھ کر اسی کے مطابق شعر کہتے ہیں تاکہ داد اور نذرانے وصول کر سکیں۔ وہ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں لیکن عمل کے اعتبار سے انتہائی پست کردار رکھتے ہیں۔ ایک طرف شاعروں کا مذکورہ بالا کردار ہے، جبکہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے انتہائی پارسا ہیں۔ آپ ہر محفل میں ایک ہی دعوت پیش فرماتے ہیں اور لوگوں سے کسی اجر کے طالب نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کو جس عمل کی دعوت دیتے سب سے پہلے خود اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ آیت 227 کا جو مضمون ہے اچھے شاعروں کا کردار، اس آیت میں اعتراف کیا گیا شاعروں میں کچھ نیک سیرت بھی ہوتے جو ایمان لاتے ہیں، شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، شاعری کے ذریعے اللہ کا ذکر، اس کی تعلیمات کو عام کرتے ہیں اور دین اسلام کے شاعر پر اعتراض کرنے والے شاعروں کے خبیث کلام کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ جو بد باطن دین اسلام کے جو نشانیوں پر اعتراض کرتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں عن قریب اپنی اس حرکت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سورہ نمل سٹارٹ ہوتی ہے، اللہ کی بے مثال قدرتوں کا بیان ہے۔ اس کی آیت 1 سے 6 کا مضمون ایمان بالآخرت کی اہمیت۔ یہ آیات سورہ مبارکہ کی پرشکوہ تمہید ہے۔ اس میں آگاہ کیا گیا قرآن کریم ایک واضح کتاب ہے جو ایسے مومنوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، بالخصوص آخرت کے واقع ہونے پر پختہ یقین رکھیں۔ اس کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے دنیا کی عارضی سہولیات مرغوب کر دی جاتی ہیں۔ روز قیامت ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ان حقائق سے وہ ہستی آگاہ فرما رہی ہے جو بڑی حکیم اور کامل علم رکھنے والی ہے۔ پھر آیات 7 سے 14 کا جو مضمون ہے حضرت موسیٰ پر ظہور نبوت۔ ان آیات میں اس واقعے کا بیان ہے جب حضرت موسیٰ مدین سے واپس مصر آ رہے تھے۔ طور پہاڑ کے قریب انہوں نے آگ دیکھی۔ جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اللہ کی طرف سے ندا آئی کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا رب، زبردست اور انتہائی حکمت والا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو 2 نشانیاں عطا کی گئی۔ ان کا عصا زمین پر گر کر سانپ کی صورت اختیار کر لیتا اور وہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ چمک رہا ہوتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ وہ ان نشانیوں کے ساتھ فرعون اس کے سرداروں کے پاس جائیں، انہیں زمین میں فساد سے روکیں۔ فرعون اس کے سرداروں نے حضرت موسیٰ کی پیش کردہ نشانیوں کو جادو قرار دیا، حالانکہ وہ باطنی طور پر جان چکے تھے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی، ان کی پیش کردہ نشانیاں معجزات ہیں۔ انہوں نے انتہائی تکبر کے ساتھ حضرت موسیٰ کی دعوت کا مذاق اڑایا اور سرکشی کی روش جاری رکھی۔ آخر کار اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آیات 15 سے 19 کا مضمون حضرت سلیمان پر اللہ کا فضل۔ یہ آیات اس فضل کی تفصیل بیان کرے جو اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان پر کیا۔ ان دونوں کو اللہ نے علم کی دولت عطا کی، پھر بار بار اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ حضرت سلیمان کو ایسے لشکر عطا کیے جن میں انسانوں کے علاوہ جنات اور پرندے بھی شامل تھے، پھر انہیں پرندوں اور حشرات الارض کی بولیاں بھی سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ ایک روز جب ان کا لشکر ایک وادی سے گزرا جہاں چیونٹیوں کی کثرت تھی تو ایک چیونٹی نے پکار کر دیگر چیونٹیوں سے کہا اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کہ حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے۔ اس کی یہ پکار سن کر حضرت سلیمان ہنس پڑے اور بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اے میرے رب، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر کی، میرے والدین پر کی، اور مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ پھر آیات 20 سے 28 کا مضمون ہدہد کے ذریعے قوم سبا کا تعارف۔ ان آیات میں حضرت سلیمان کے لشکر میں شامل ایک پرندے کی زبان سے یمن میں آباد قوم سبا کا تعارف بیان کیا گیا۔ حضرت سلیمان نے ایک روز اپنے لشکر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد بغیر رخصت کے غائب ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی معمول عذر لے کر نہ آیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ اڑتے
اڑتے یمن تک گیا، وہاں سبا نامی ایک قوم کو آباد پایا۔ اس کی حکمران ایک ملکہ جسے ہر نعمت عطا کی گئی، خاص طور پر اس کا تخت انتہائی نفیس اور قیمتی ہے۔ وہ قوم شیطان کی گمراہی کے تحت سورج کی پوجا کرتی ہے، حالانکہ معبود حقیقی اللہ ہے۔ وہ اللہ جو پوری کائنات کا مالک ہے، کائنات کے پوشیدہ خزانوں کو ظاہر فرماتا رہتا ہے، تمام انسانوں کے رازوں سے واقف ہے اور بلا شبہ سب سے عظیم تخت کا مالک۔ حضرت سلیمان نے ہدہد کے حوالے سے اپنا خط کیا کہ جا کر ملکہ سبا کو دے آؤ، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتی۔ ملکہ سبا کی مشاورت۔ ملکہ سبا کو جب حضرت سلیمان کا خط ملا، اس نے فوراً اپنی ریاست کے تمام مواعیدین کو جمع کیا، انہیں حضرت سلیمان کا خط پڑھ کر سنایا۔ اس خط میں حضرت سلیمان نے قوم سبا کو پیغام بھیجا کہ میری اطاعت قبول کر کے میرے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے عمائدین سے کہا کہ میں بغیر مشاورت کے کوئی فیصلہ نہیں کرتی، اب بتاؤ کہ حضرت سلیمان کے پیغام کا جواب ہم کس طرح دیں؟ عمائدین سلطنت نے کہا میری پوری طاقت سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، ہم اس کے لیے تیار ہیں، البتہ فیصلے کا اختیار آپ کو، آپ جو چاہے کر لیں۔ پھر آیات 34 سے 35 ملکہ سبا کا حکیمانہ قول۔ ان آیات ملکہ سبا کا حکیمانہ قول نقل کیے گئے جس میں ایک ایسی حقیقت بیان ہوئی جو ہر دور میں نظر آتی ہے۔ بلا شبہ ہر دور میں بادشاہوں کی اکثریت محکوم علاقوں میں فساد مچاتی رہی، محکوم قوموں کے بعض امیر لوگوں کو ذلیل کرتی رہی۔ اس کے بعد آیات 36 سے 37 کا مضمون حضرت سلیمان کی دنیا داری سے نفرت۔ حضرت سلیمان اس بات پر غضبناک ہوئے، انہیں قیمتی تحائف دے کر دنیا داری کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ملکہ کے بھیجے ہوئے تحائف لوٹا دیے اور ملکہ کے قاصد سے کہا کہ ہم عنقریب ایسے لشکروں سے تمہاری ریاست پر حملہ آور ہوں گے جن کا مقابلہ کرنا تمہارے لیے ممکن نہ ہوگا۔ آیات 38 سے 41 کا مضمون حضرت سلیمان پر اللہ کا انعام۔ حضرت سلیمان نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کی سب سے قیمتی شے یعنی اس کے تخت کو ملکہ کے یہاں آمد سے قبل اٹھا کر لا سکتا ہے؟ عفریت نامی جن نے کہا کہ میں آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے یہ خدمت انجام دے سکتا ہوں۔ ایک اور مصاحب نے جسے اللہ نے کوئی خاص علم دے رکھا تھا عرض کیا کہ میں یہ کام چشم زدن میں کر سکتا ہوں، اس نے ایسا کر دیا۔ حضرت سلیمان نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ اب انہوں نے ملکہ کی ذہانت کا امتحان لینے کے لیے حکم دیا کہ ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلیاں کر دو تاکہ ہم دیکھیں ملکہ اپنا تخت پہچانتی ہے یا نہیں۔ پھر آیات 42 سے 44 میں ملکہ سبا کا قبول اسلام۔ ملکہ سبا جب حضرت سلیمان کے پاس آئی تو فوراً اپنا تخت پہچان لیا۔ انہوں نے حضرت سلیمان کی عظمت اور پارسائی کا اعتراف کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ جب وہ حضرت سلیمان کے محل میں داخل ہوئی تو شیشے کے فرش کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئی اور اسے پانی سمجھ کر اپنا دامن سمیٹنے کی کوشش کی تاکہ لباس گیلا نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے بتایا کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کی کاریگری ہے۔ اب وہ جان گئی کہ اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور۔ ہم ظاہری چمک سے متاثر ہو کر نتائج اخذ کر لیتے اور حقیقت کو نہیں پاتے۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ اس کے بعد آیات 45 سے 47 میں قوم سمود کی بدبختی کا ذکر ہے۔ حضرت صالح نے انہیں اللہ کی بندگی کی دعوت دی، جواب میں انہوں نے حضرت صالح اور اہل ایمان کو نحوست کے پھیلنے کا سبب قرار دیا اور بڑی حقارت سے دعوت حق کو ٹھکرا دیا۔ پھر حضرت صالح سے عذاب لانے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح نے سمجھایا کہ کیوں خیر کے بجائے شر کے لیے جلدی کر رہے ہو، میری رسالت تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، آزمائش میں کامیابی کی سبیل کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ آیات 48 سے 53 میں قوم سمود کی سازش کا ذکر ہے۔ جو قوم سمود کے 9 سرداروں نے حضرت صالح کے خلاف کرنے کی کوشش کی، انہوں نے طے کیا ہم رات میں حضرت صالح کے گھر پر حملہ کر کے ان کے تمام اہل خانہ کو ہلاک کر دیں گے، بعد میں اس جرم کا اقبال کرنے سے انکار کر دیں گے۔ اللہ نے ان کے ناپاک منصوبے کو ناکام بنایا اور ایک زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت صالح اور ان کے ساتھ اہل ایمان کو بچا لیا گیا۔
پھر آیات 54 سے 58 میں قوم لوط کی خباثت کا ذکر ہے۔ ان آیات میں آگاہ کیا گیا کہ ہم جنس پرستی کا جرم تاریخ انسانی میں سب سے پہلے قوم لوط نے کیا۔ حضرت لوط نے انہیں جب اس جرم سے باز آنے کی تلقین کی تو انہوں نے حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ کو بستیوں سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی۔ اللہ نے حضرت لوط کو ان کے اہل خانہ سمیت ان بستیوں سے بحفاظت نکالا، پھر بستیوں کو الٹ دیا۔ اس کے بعد ان بستیوں پر کنکریوں کی بارش برسائی، پوری قوم تباہ ہوئی اور ان کے ساتھ حضرت لوط کی بیوی بھی عذاب کا شکار ہوئی، کیونکہ اس کی ہمدردیاں اس فاسق قوم کے ساتھ تھی۔ پھر آیت 59 میں ہے اللہ بہتر ہے یا معبودان باطل۔ اس آیت سے اللہ کی قدرتوں کے بیان کا ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس مضمون کی ابتدا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور اس کے چنے ہوئے بندوں یعنی انبیاء کرام پر سلامتی کی بشارت سے کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد مشرکین کو دعوت دی جا رہی کہ غور و فکر کرو کہ ایک طرف اللہ ہے جو ہر خوبی اور کمال کا پیکر کامل ہے، دوسری طرف تمہارے تراشے ہوئے لاچار اور بے یار و مددگار معبود ہے۔ خود ہی فیصلہ کرو کہ کون بہتر ہے، بلا شبہ اللہ ہی بہتر ہے، جس کے برابر نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ہے، نہ ہی کوئی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر 19واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں کچھ غور و فکر اور عمل کے پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ سورہ الفرقان کی آیت 28 میں کہ ہائے میری شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو انسان کو خوب سوچ سمجھ کر دوست کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے دوست بنا رہا ہے۔ پھر آیت 30 میں ہے کہ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اور رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں پر چھوڑنے سے مراد اس کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر نہ کرنا اور عمل نہ کرنا ہے۔ تو اب ہر شخص جو کہتا ہے کہ قرآن کے لیے ٹائم نہیں، وہ مخلص ہو کر سوچے کہ اس کا ٹائم کہاں گیا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ قرآن کو سننے سے گریز، اس میں شور ڈالنا، اس پر ایمان نہ لانا، اسے چھوڑنا ہی ہے۔ قرآن کا علم حاصل نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں آج کل؟ کہ قرآن سیکھنے کے بجائے وہی وقت لغویات میں صرف کیا جاتا ہے جو گمراہی کا سبب بنتا ہے، مثلا کبھی شاعری، ناولز، میڈیا، ٹک ٹاک وغیرہ۔ پھر رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ زمین پر عاجزی سے چلنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، رات کو قیام و سجود کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، شرک، ناحق قتل اور زنا سے بچنا، جھوٹ پر گواہ نہ ہونا، لغو چیزوں سے شرافت سے گزر جانا، آیات کو سمجھنا، اپنی ازواج اور اولاد کے لیے دعا کرنا اور متقین کی صحبت اور امامت کی دعا کرنا۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ ہم اس میں سے کون سا کام کرتے ہیں۔ اہم سبق جو یاد رکھیں کہ اپنے اندر عباد الرحمن کی صفات پیدا کرنے کی کوشش اور دعا کرنا ہے۔ پھر سورہ شعراء آتی ہے۔ سورہ میں کائنات کی نشانیاں دکھانے کے بعد تاریخی واقعات اور 7 اقوام کا بیان ہے، جس میں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ یاد رکھے کہ قرآن کو صرف انفارمیشن کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ جب یہ واقعات انبیاء اسلام کے حالات پڑھیں تو اپنے آپ کو ان سچویشن میں رکھ کر محسوس کریں، پھر عمل کے پوائنٹس ہمیں ملیں گے۔ پھر جب حضرت ابراہیم کے دعاؤں کا طریقہ دیکھتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، پھر ہے کہ اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کروایا نعمتوں کی تعریف کر کے، اور ان کو رب سے منسوب کرنے کے بعد اس سے بخشش، قوت فیصلہ اور نیک لوگوں کے ساتھ کی دعا کی، سچی ناموری اور جنت نعیم کی دعائیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعائیں کیسی مانگی جاتی۔ رب کی نعمتوں کا شکر کر کے ہر طرح کی مدد صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا، اس طرح اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے ہوئے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو
اور میری اطاعت کرو، میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، میرا اجر اللہ کے ذمہ۔ آخرت کے عذاب سے ڈرایا، مشکلات تکلیفوں کے باوجود توحید کا پیغام دینے میں فوکس رہے۔ ہمیں بھی اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے، ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ پھر سورہ نمل سٹارٹ ہوتی ہے، اس میں رب تعالیٰ کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ کے چہرے کا حجاب نور ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان کو سمجھنے کے علم کو اور جو کچھ بھی ملا اللہ کا فضل فرما رہے ہیں، اور ایک ہمیں آج کل ہمیں معمولی سی کامیابی بھی ملے تو اس کا کریڈٹ خود کو دیتے نہیں تھکتے۔ پھر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ عبداللہ بن حارث کہتے کہ میں نے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے خط سے ہمیں پیغام کے کئی آداب معلوم ہوتے، اپنا تعارف کرانا اور ابتدا میں بسم اللہ سے اور پھر مختصر بات لکھیں۔ یاد رکھیں انسانوں کو پہچاننا، چیزوں کو پہچاننا یہ ایک عقل مند لیڈر کی خصوصیت ہے، اور دین کے داعی کے اندر یہ خوبی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ جان سکے کہ کون کیسا ہے۔ اس سے مراد تجسس یا بدگمانی کرنا نہیں، نہ ہی اس سے مراد ججمنٹل ہونا ہے، بلکہ اس کا مقصد دوسرے کی نفسیات سمجھنا ہے تاکہ اس کے ساتھ معاملہ کرنا آسان ہو جائے، اور دوسرے کی نفسیات اسی وقت سمجھ آ سکتی ہیں جب آپ اسے توجہ دیں گے، جب آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کو سمجھ سکیں گے اتنی ہی آپ کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز کم ہوں گی، وقت کا ضیاع نہیں ہوگا۔ ملکہ سبا اپنے سرداروں سے زیادہ سمجھدار تھی، اسے کام کرنے کا طریقہ آتا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواتین اپنی عقل استعمال کریں تو وہ بھی بہت مفید کام کر سکتی ہیں، لیکن کچھ خواتین ہر وقت اس طرح کے جملے بولتی رہتی ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے سمجھ نہیں، میں تو جانتی نہیں، ہر وقت اپنی کسی نہ کسی کمی کمزوری کا اظہار کرتی رہے۔ یہ درست ہے کہ خواتین مردوں کے مقابلے میں فزیکلی کمزور ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر کئی اور قوتیں بھی رکھی، ان کو استعمال کر کے عقل مند خاتون بنا جا سکتا ہے۔ پھر ہے کہ شکر کرنے کا فائدہ خود انسان ہی کو ہوتا ہے، جو بھی شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے۔ آخر میں رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ تو قرآن کو ہمارے دل کی بہار، سینے کا نور، ہمارے غم کو دور کرنے والا، ہماری فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔